السلام علیکم ناظرین، ایم ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ کلش عثمان کی ایپیسوڈ 177 میں کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے آج کے موضوعات یہ رہیں گے۔ البائے ایلب غدار نکلا۔ وہ پوتا تو سنگرتگین کا ہی ہے، لیکن کائی ہونے کے باوجود اس نے عثمان بے کے ساتھ غداری کیوں کی؟ عثمان بے منگولوں کے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ عثمان بے کو بچانے کے لیے کس کی انٹری متوقع ہے؟ کیا یہ انٹری تاریخی ہوگی یا پھر فرضی؟ اس کے ساتھ ساتھ ترگت کے کردار کے بارے میں ایک اچھی خبر آئی ہے، اور کیا علاؤدین تریاک حاصل کر لیں گے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، پلیز میرے چینل MSM کو سبسکرائب کر لیں۔ ایپیسوڈ 176 بہت ہی شاندار ایپیسوڈ رہی۔ کہانی کی انگیجمنٹ بہت اچھی رہی، جو دیکھنے کے قابل تھی، لیکن ریٹنگ کم ہوئی ہے۔ وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اتنی اچھی قسط ہونے کے باوجود ریٹنگ میں کمی کیوں آئی۔ اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، جیسا کہ ہولوفیرا اور گونجا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ دوسری طرف اورحان بے کی ایکٹنگ بھی بہت زبردست رہی، لیکن کہانی کی ایک چیز بالکل اچھی نہیں لگی کہ کیسے چند منگولوں نے کراجہ حصار قلعے کو فتح کر لیا۔ اگر قلعے فتح کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو عثمان بے کو بورسا فتح کرنے میں اتنے سال کیوں لگ گئے؟ بہرحال کلش عثمان کا رائٹر ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ کراجہ حصار کی فتح کو بس اتنا ہی دکھایا گیا کہ منگولوں نے سب سپاہیوں کو مار دیا، جبکہ منگولوں کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ قلعہ فتح کر سکیں یا پھر قلعے میں موجود ساری فوج کو ختم کر سکیں۔ لیکن جو ہمیں دکھایا جائے گا دیکھنا تو پڑے گا۔ دوسری طرف دکھایا گیا کہ اورحان بے پکڑے گئے ہیں اور عثمان بے بھی جال میں پھنس چکے ہیں، اور یہ سب کچھ البائے نے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بے کو یہاں سے کون بچائے گا؟ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں البائے کے بارے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ البائے سنگرتگین کا پوتا ہے، اور یہ بات اس نے ہر کسی سے چھپائی ہوئی ہے۔ البائے کی اصلیت چھپانے کی وجہ تو اب آپ سب جان چکے ہوں گے، کیونکہ البائے جانتا تھا کہ اس کا کمانڈر یعنی اس کا مالک منگول آئے گا اور عثمان کے سارے خاندان کو ختم کر دے گا، ساتھ ہی سپاہیوں کو بھی مار ڈالے گا۔ مطلب نہ رہے گا اورحان، نہ علاؤدین، اور اس کے بعد البائے خود سردار بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ البائے ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں البائے کا معاملہ پوئنا جیسا لگ رہا ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ البائے نے غداری کی ہے، اور غدار کی عثمان کے ہاتھوں موت ہی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہانی پوئنا کی طرح نکلے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ البائے بچپن سے ہی منگولوں کے ہاں پلا بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے منگول بچپن میں ہی البائے کو اٹھا کر لے گئے ہوں، کیونکہ منگول ترک بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تاکہ ان کی ذہن سازی کر کے اپنے جنگجو بنایا جا سکے۔ منگول جانتے تھے کہ ترک بہت بہادر ہیں، یہی وجہ تھی کہ منگول چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ترک ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ البائے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ منگولوں نے البائے کے والد یعنی سنگرتگین کے بیٹے کو مار دیا ہو اور الزام عثمان غازی پر لگا دیا ہو۔ اس طرح البائے ایلب کو عثمان کا دشمن بنا دیا گیا ہوگا۔ مطلب البائے کی ذہن سازی ایسے ہی کی گئی ہوگی کہ تمہارے خاندان کو منگولوں نے نہیں بلکہ عثمان غازی نے قتل کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ البائے شروع سے ہی عثمان بے کا دشمن ہو گیا، یعنی البائے جو کچھ کر رہا ہے بدلہ لینے کے لیے ہی کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی اصلیت بھی چھپائی ہوئی ہے۔ البائے کے ساتھ ایک بچی بھی ہے۔ بچی کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کہانی میں ایک کہانی لگتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے البائے کی بیوی زندہ ہو اور منگولوں نے اسے قیدی بنا رکھا ہو اور اس کے بدلے البائے کو استعمال کر رہے ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے پہلے والی کہانی ٹھیک ہے کہ البائے کو منگولوں نے پالا ہے اور اس کی اچھے سے ذہن سازی کی گئی ہے اور کائیوں کا دشمن بنا دیا ہے۔ یعنی پوئنا اور البائے کی کہانی ایک جیسی ہی ہے، دونوں ہی عثمان بے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی ہی کوئی کہانی ہوئی اور البائے بعد میں حقیقت جان لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ عثمان بے کے ہاتھوں موت تو پکی ہے۔ اگر ایسی کہانی نکل بھی آئی تب بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عثمان بے البائے کے ساتھ کیا کریں گے۔ ظاہر ہے البائے غدار تو ہے اور غداروں کی سزا موت ہے۔ انتظار کرنا پڑے گا کہ کہانی لکھنے والا رائٹر کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ کلش عثمان کے ایک رائٹر نے ٹویٹر پر ترگت کی تصویر لگائی ہے، لیکن اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترگت کی انٹری کنفرم ہے۔ لیکن رائٹر کی طرف سے ترگت کی تصویر کیوں پوسٹ کی گئی ہے، ابھی تک اس بارے میں کوئی معلومات نہیں آئی۔
लेकिन इस बात से ये तो साबित हो गया है कि अगर तुर्गत की वापसी होनी हुई तो किस नंबर 177 में ही हो सकती है, और ये सिनेरियो तुर्गत की वापसी करवाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उस्मान बे जाल में फंसे हुए हैं। इस वक्त उस्मान बे को मदद की सख्त ज़रूरत है। यानी तुर्गत अगर आएगा तो अकेला नहीं होगा, इसके साथ बहुत बड़ी फौज हो सकती है। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं इसका बिल्कुल उल्ट हो, उस्मान बे के एल्फ ही आकर उस्मान बे को बचा लें, या फिर बाला खातून। हो सकता है यहाँ कोसस महाल की एंट्री करवा दी जाए, लेकिन कोसस महाल के बारे में ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि इसकी वापसी हो सकती है। इस वक्त उस्मान को एक बड़े सरदार की ज़रूरत है जो कि तुर्गत ही हो सकता है, और उसकी ही वापसी के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ जिस भी किरदार की एंट्री होगी वो एंट्री सरप्राइज है, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी कोई मालूमात नहीं है, ना ही कुल्लश उस्मान सेट से कोई खबर बाहर आ रही है। लेकिन ये तो तय है एंट्री ज़रूर होगी, और ज़्यादा चांसेस तुर्गत के ही लग रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले आकर उस्मान बे को बचाएं, क्योंकि जब जब भी अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी मुश्किल में होते हैं तो सफ़ेद दाढ़ी वाले ही आकर बचाते हैं। लेकिन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने कभी सामने से हमला नहीं किया। ये हो सकता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले अपने खुफिया जंगजू को बेचकर उस्मान बे को अगवा कर लें, और इस तरह उस्मान बे तो बच जाएंगे, लेकिन उरहान गाजी का अभी बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं क्या अलाउद्दीन तरियाक ढूंढ लेंगे, तो नाज़रीन ज़रूर तरियाक बना लिया जाएगा। दूसरी तरफ सूफिया भी पोयना को बचाने की कोशिश करेगी। हो सकता है सूफिया की तरफ से कोई तरियाक आ जाए और इसे देखकर अलाउद्दीन भी तरियाक तैयार कर ले, इस तरह सारा कबीला महफूज हो जाए। नाज़रीन मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए मुख्तसर सी वीडियो लेकर आऊँ और ख़ास पॉइंट पर बात करूँ, ना कि दूसरे लोगों की तरह आपका टाइम वेस्ट करूँ इधर उधर की बातें करके अपने वीडियो का टाइम बढ़ाऊँ। तो इसलिए प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और अगर कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया, और आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया।